تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کسی ایک ملک میں نہیں رہتی، یہ کل آپ کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ لہٰذا اگر آج آپ ہمارا درد محسوس نہیں کریں گے، ہماری مدد نہیں کریں گے، تو شاید کل آپ کی مدد کو بھی کوئی نہ آئے۔ لیکن تباہی اس بڑے پیمانے پر ہوئی ہے کہ جس کا تخمینہ 40 بلین ڈالر لگایا گیا۔ 33% آف پاپولیشن آف پاکستان افیکٹڈ ہوئی ہے، اور بالخصوص میرا اپنا صوبہ، میری دھرتی، میرا سندھ، اس میں بڑی تباہی ہوئی۔ میں کل بھی ایک تقریب میں صدر محترم کے ساتھ تھا، تو میں نے بار بار یہی کہا کہ اس تباہی کا ویڈیوز سے، اس تباہی کا دستاویزی فلموں سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک اس تباہی کو کسی نے جا کر خود وہاں نہیں دیکھا، وہ اس کا 5% بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ کتنی بھی دستاویزی فلمیں دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، نیوز دیکھ لیں، لیکن آپ 5% بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جب تک آپ خود جا کر بنفس نفیس وہاں جا کر نہیں دیکھیں گے، تو اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ میں کل اپنا ایک تجربہ شیئر کر رہا تھا، جب یہ ڈیزاسٹر آیا اور ہم 2-4-5 دن ہوئے تھے اس کو، تو میں بلوچستان گیا، تو اتھل جو وہاں کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کیونکہ میں ہمیشہ وہاں جاتا رہا ہوں، تو وہاں سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ ہیں اور الٹے ہاتھ پہ آبادی تھی، تو لگتا تھا کہ سمندر اور پہاڑ مل چکے ہیں، یہاں کبھی کوئی آبادی نہیں رہی۔ پورا ڈسٹرکٹ بہہ کر سمندر میں چلا گیا تھا، جو پہاڑوں سے جو پانی آیا تھا، یعنی پورا ضلع، اس میں کوئی انفراسٹرکچر، کوئی بلڈنگ باقی نہیں بچی۔ جب تباہی کا یہ حال ہو اور سڑکوں پہ لوگ اپنے بزرگوں کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے، بچا کچا سامان جس میں چارپائیاں بیچاروں کے پاس، کچھ پتیلے ہاتھوں میں، وہ دائیں طرف سے کراچی کی طرف جا رہے تھے اور بائیں طرف سے اتھل کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کو ایک ایسا منظر لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں بڑی نقل مکانی ہو رہی ہے۔ مجھے تو وہ ویڈیوز، وہ فلمیں یاد آ گئی جب ہند کی تقسیم ہوئی تھی، اس طرح کی ہم نے موویز دیکھی ہیں جو۔ تو اتنی بڑی تباہی کا آپ اندازہ کریں، اور اس میں پھر ہمارے دوستوں کا جو رد عمل ہے، ہم چائنا کا بہت شکر گزار ہیں، لیکن ہماری دنیا سے توقعات اس سے بہت زیادہ تھی، کیونکہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم کسی کو ملزم نہیں ٹھہراتے اس موسمیاتی تبدیلی کا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو آفت آئی ہے ہم پہ، ہم اس کا 1% ذمہ دار ہیں۔ ہم اس کے 1% بھی پورے طریقے سے قصوروار نہیں، لیکن جن کا 99% قصور ہے، وہ لوگ، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ نعرے بازی ہوتی رہی، لوگوں نے سیاست کی بجائے خدمت کی۔ تو تاریخ ہمیشہ ایسے ادوار کو یاد رکھتی ہے۔ دیکھیں، وقت گزر جائے گا، میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا، میں آج بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ تاریخ رقم ہوتی رہتی، اور سندھ اور بلوچستان کے لوگ، ہر اس شخص کو، ہر اس ملک کو، جیسے چائنا نے ان کی مدد کی، اس کو بھی، دوسرے ممالک نے ان کی مدد کی، ان کو بھی، اور جنہوں نے باتیں کی، باتیں بنائی، مدد کو نہیں پہنچے، ہاتھ نہیں بٹایا، صرف بیانات دیے، سیاست کی، الزام تراشی کی، ان کو بھی تاریخ لکھ رہی ہے، اور یہ لوگ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اتنی بڑی تباہی کے بعد ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور دوسرا کوئی سامنے صرف باتیں کرتا رہے، ہاتھ نہ بٹائے، مدد کو نہ آئے، اور پھر کہے کہ جی میں آپ کا ہوں، تو نہیں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز کو۔ اور یہ جو ویکسینز گاؤ ینگ صاحب کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، یہ بہت ٹائملی، اٹس ویری ٹائملی، بیکاز the water-borne diseases, post-flood diseases are there. So these vaccines are very valuable at the right time, and we are making, and I'm assuring you that in the leadership of my colleague Dr. Mohammad Qazi, it will reach to the right person.
It will reach to the affected people who have lost their livelihoods and their everything. So they are vulnerable, as Qazi said, yes, they are vulnerable, and these vaccines are going to us great help. So ladies and gentlemen, I'm thankful again, and I'm thankful to the Sinovac for their past, for their present, and inshallah for their future. Thank you very much.